میں مان رہا ہوں اب بھائی میں مان رہا ہوں میری پالیسی تھی، ہماری ایک پالیسی تھی اور میری ایک پالیسی تھی۔ خٹک صاحب کے ٹائم بھی میں ان لوگوں میں آتا ہوں، میں برملا کہہ رہا ہوں، میں ان لوگوں میں آتا ہوں خٹک صاحب ٹائم میں کہتا تھا خٹک صاحب اپوزیشن کو نہیں، اپوزیشن کے حلقے میں اپنے بندے کو فنڈ دو۔ میں غلط ہوں، میں مان رہا ہوں کہ میری یہ سوچ ہے۔ محمود خان کے ٹائم میری یہی سوچ تھی، کہ محمود خان میں لڑائی ہوتی تھی کہ اپوزیشن کو نہیں، اپوزیشن کے حلقے میں اپنے بندے کو پیسے دو، اور جب میں خود آیا میں نے وہ کیا، تو میں مان رہا ہوں بھائی، آپ کیوں چیخ رہے ہو؟ میں مان رہا ہوں کہ میں نے کیا ہے یہ۔ ہمارا معدنیات میں ہم کہتے ہیں کہ معدنیات ہم نے معدنیات کے لیے اس سال کی ترقی اور بہتری کے لیے 0.06% رکھا ہے۔ ایک وہ سیکٹر جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ پورے صوبے کی بیک بون بن سکتا ہے، بلکہ پورے پاکستان کی بیک بون بن سکتا ہے، اس کی ترقی اور بہتری کے لیے اس سال پیسے کتنے رکھے ہیں؟ 0.06%۔ سیاحت ہمارا ایک اور پوٹینشل، کروڑوں لوگ یہاں پہ آتے ہیں، لاکھوں لوگ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اس کے ساتھ منسلک ہے۔ سیاحت کے اندر ہم نے رکھا ہے جی 1.39% اس سال۔ 2 سال میں ہم نے 1 روپیہ قرضہ بھی نہیں لیا، پچھلے میں مزمل اسلم یہاں بیٹھا ہوا ہے، 1 روپیہ بھی نہیں لیا۔ اب اگر کوئی نیا قرضہ لیا جا رہا ہے، کس لیے لیا جا رہا ہے، تو میری ایک ریکویسٹ ہوگی، قرضہ آپ اس چیز کے لیے لیں جس سے آپ کو ریونیو آئے، قرضہ آپ اس چیز کے لیے جو آپ کا انٹر پروونشل کوئی منصوبہ ہو۔ کسی ایک ڈسٹرکٹ کے منصوبے کے لیے قرضہ لینا، پورے صوبے پہ بوجھ ڈالنا جو ہے وہ زیادتی ہے صوبے کی عوام کے ساتھ۔ آج تک اس ملک میں کوئی بجٹ ایسا نہیں بنا جس کو یہ نہ کہا گیا ہو کہ یہ کالا بجٹ ہے، یہ کسان کش ہے، یہ غریب کش ہے۔ آج تک تو میں عوام کو پیغام دیتا ہوں آپ کے ذریعے، اور عوام کا پیغام دیتا ہوں اپنے آپ کو اپنے ذریعے، کہ جس عوام کو چاہے اکثریت ہے یا چاہے اکثریت کے بجائے اکثریت بغیر والوں کو بٹھا دیا جاتا ہے، کچھ تو ہے نا۔ آج تک وہ لوگ متفق ہو کر اتنے دہائیوں میں آپ کی بہتری، ترقی، خوشحالی کے لیے اتفاق نہیں کر سکے، تو کیسے لوگوں کو بھیج رہے ہو آپ؟ یہ کیسے لوگوں کو آپ بھیج رہے ہو کہ جو آپ کی بہتری، ترقی اور خوشحالی کے لیے اتنی دہائیوں میں آج تک متفق ہی نہیں ہو سکے؟ اس ایک کمرے میں بیٹھتے ہیں، چائے بھی اکٹھی پیتے ہیں، سموسا بھی اکٹھا کھاتے ہیں، آلو والا پکوڑا بھی مل جاتا ہے، پنیر والا بھی مل جاتا ہے آپ کے پاس، شادیوں میں بھی اکٹھے گھوم رہے ہیں، بند کمروں میں اور کھلے کمروں میں ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، لیکن عوام کے لیے اکٹھا بیٹھ کر آج تک متفق نہیں ہو سکے، کیونکہ اس سے عوام کی خوشحالی، ترقی، امن سب کچھ منسلک ہے۔ تو ہمیں عوام کو بھی سوچنا چاہیے اور ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری یہ کمزوری ہے نا کہ ہم کیوں متفق نہیں ہوتے۔ پولیٹیکل وکٹمائزیشن جب تک اس ملک میں ہو رہی ہے، سوچو بھی ماں کی ترقی ہوگی، میں نے کی ہے، میں نے غلط کیا، کسی اور نے کیا، اس نے غلط کیا۔ پولیٹیکل وکٹمائزیشن جب تک چل رہی ہے آپ ترقی نہیں کر سکتے، آپ دشمن مان چکے ہو، آپ قانون ساز اسمبلی کے ممبر نہیں ہو، آپ یہاں پر مسائل حل کرنے کے لیے نہیں بیٹھے، آپ یہاں پر ڈیبیٹ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے، قانون سازی کرنے کے لیے نہیں بیٹھے، آپ یہاں پر کسی کی نوکری کر رہے ہو، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی کی ہے، چاہے وہ کسی ادارے کی ہے۔ وہ نوکری کیا ہے کہ جو وہ کہیں گے آپ وہ کریں گے۔ میں غلام ہوں، میں آزاد ہی نہیں ہوں آج تک، تو اگر میں غلامی کروں گا اور غلام بن کے میں اپنے مسائل پہ نہیں بیٹھوں گا، ان کا حل نہیں نکالوں گا، اور میرا مقصد یہ ہے کہ اس کو خوش کرنے کے لیے میں اس کو سزا دوں، کل وہ مجھے سزا دے میں اس کو سزا دوں، یہ دشمنی کا جو اس وقت نظام بن چکا ہے۔ اگر پاکستان کی ترقی چاہتا ہے کوئی، اگر پاکستان کی ترقی کسی کا مقصد ہے، تو سب سے پہلے یہ چیز ختم کرنی پڑے گی، ورنہ سزائیں چلتی رہیں گی۔ آج میرا لیڈر جیل میں ہے، کل آپ کا ہوگا، جیل میں اگر نہیں ہوگا تو وہ نہیں ہوگا جو یہ کروا رہا ہے، اب تو وہ بھی جیل میں جا رہا ہے۔ لیکن میری صحت کو، آپ کی صحت کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، عوام کو کیا فائدہ ہو رہا ہے اس سے کہ میرا یا آپ کا لیڈر جیل میں ہو؟ نہیں ہو رہا۔ تو اس سسٹم سے نکلو۔ میں گزارش کروں گا تمام پارٹیوں سے کہ اس نظام کو بدلو۔ اگر آپ اس نظام کو نہیں بدلو گے تو اس چکی میں ہر کوئی رگڑا کھائے گا۔ کئی کھا چکے ہیں، کئی کھا رہے ہیں، کئی بعد میں کھائیں گے، آپ کے بچے کھائیں گے، سب کے بچے کھائیں گے، اور یہ عوام کھائے گی۔ تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمیں مل کے ایک دفعہ کوئی ایسا پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے جو حالات ہمارے بنے ہوئے ہیں، جتنا قرضہ ہمارے پہ چڑھ چکا ہے، امن و امان کے جو حالات ہیں، کہ ہمیں آگے بڑھ کر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے پاکستان کی بہتری
पाकिस्तान की अवाम की बेहतरी जो हमें यहाँ भेजती है, ठीक है, टैक्स के पैसों पर हम तनख्वाह भी लेते हैं, मराद भी लेते हैं और सबके हालात अच्छे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक जो भी सभी उन्होंने भेजा है उसके ज़ाती हालात, ज़ाती लाइफ स्टाइल, ज़ाती निज़ाम बहुत बेहतर हुआ है। बेहतर नहीं हुआ तो वो अवाम नहीं हुई जो आपको यहाँ भेजती है, वो अवाम नहीं हुई जो आप पे उम्मीद रखती है, वो अवाम नहीं हुई जो आपको भेजने के बाद अपने बच्चों का मुस्तकबिल आपके हाथ में देती है। तो मैं समझता हूँ कि मेरी इस बात से, क्योंकि मुझे पहली दफ़ा असम्बली में आज मौका मिला स्पीच करने का खुल के आज़ाद होकर, मैं इससे पहले आज़ाद नहीं था, मैं आज़ाद नहीं था क्योंकि कोई भी मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर आज़ाद होता ही नहीं है, वो दिफा करता है कभी महकमे का, कभी बजट का, कभी हुकूमत का। तो मैंने आज़ाद तरीके से बात इसलिए की है कि पहला आज़ाद एक मौका मिला है और मैं समझता हूँ कि हर बंदा ये चाहता है कि पाकिस्तान आगे बढ़े, हर पार्टी ये चाहती है पाकिस्तान आगे बढ़े, कर नहीं पाते और कर ना पाने की वजह यह है कि हम बेहतरी के बजाय दुश्मनी की तरफ, विक्टिमाइजेशन की तरफ और हैबिचुअल क्रिटिक बन चुके हैं, सिर्फ तनकीद करते हैं। तनकीद के बजाय इस्लाह की तरफ जाएं तो इंशाअल्लाह तमाम मसले हल हों। साबिका चीफ मिनिस्टर खुलकर बात कर चुके हो और बड़ी अच्छी अच्छी तजावीज़ इस हाउस को दे गए। अजीब बात है, जब कोई शख्स इक़्तिदार में होता है तो उसका रवैया, उसका अंदाज, उसकी बातें कुछ और होते हैं। जब इक़्तिदार की कुर्सी से हट जाती है, इस मुल्क का निज़ाम ऐसा बना है, फिर दिल खोल कर बातें करते हैं। यही मामला फेडरल में जब 3 बड़ी पार्टियां हैं, जब किसी एक पार्टी की हुकूमत आती है स्टेब्लिशमेंट के कंधों पर बैठकर तो कुछ और बातें करते हैं, और जब स्टेब्लिशमेंट उसे अपने कंधों से हटाकर दूर फेंकते हैं तो फिर उसको जमहूरियत भी याद आ जाती है, इंसानी हुकूक भी याद आ जाती है, सूबाई हुकूक भी याद आ जाती है। मैं समझता हूँ कि चाहे कोई इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठा हो या पोजीशन में बैठा हो, अवाम ने उसे अपने मुंतखब नुमाइंदा बनाकर इस ईवान में इसलिए भेजा होता है ताकि वो इनके मसाइल हल करे या कम करे। हमारी 93% बजट वो फेडरल पर डिपेंडेड है, वफाक से हम जो है ना 93% बजट ले लेते हैं। तो पाक का जो बजट पेश किया गया है उस बजट में आधा हिस्सा वो वापस IMF और जो वर्ल्ड बैंक है उसके सूद में जाएगा, यानी 50% बजट का जो हुजम है वो वापस हमने सूद में देना है। उससे जो बाकी बचता है उसमें दूसरा बड़ा शेयर वो हमारे डिफेंस बजट का होता है, यानी 3000 अरब रुपया वो डिफेंस बजट पे खर्च होता है।